لیے دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔ ناظرین آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور یہ ٹیلی تھون آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ قربانی عید الاضحیٰ 2023 کے حوالے سے ہے، اور ہم اپیل بھی کر رہے ہیں بار بار خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل، اس کے تحت یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور بہت اچھا کام ہے، نیک کام ہے۔ اب یہ بھی ہوتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، مولا بخش چاند صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے ویژنری شخصیت ہیں، انہوں نے ایک بہت اچھی طرف میری توجہ مبذول کرائی، اور میں چاہوں گا کہ جو بات مجھ سے تھوڑی سی انہوں نے کہی اس پر بھی مفصل طور پہ بات کریں کہ آیا ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے جناب 14 لاکھ روپے کا حج ہے، ہم تو کر ہی نہیں سکتے، ہماری تو استطاعت ہی نہیں ہے، 13 لاکھ روپے کا حج ہے یا اس سے زیادہ۔ یہ تو میں گورنمنٹ کے آپ وہ بتا رہا ہوں وہ ریٹس جو اس مرتبہ ہوئے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں تو بہت زیادہ رہا ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کرنے کا تو ہمارے پاس ذریعہ ہی نہیں رہا، حج نہیں کیا، لیکن وہ کون سی نیکیاں ہیں کہ جنہیں کر کے آپ حج مبرور کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ تو مولا بخش چاند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا کہیے گا اس حوالے سے سائیں؟ رئیس بھائی دیکھیں، اول تو ہم لوگ جو مسلمان ہیں الحمدللہ ہمیں کامیاب زندگی کے لیے اگر سیرت نبوی پہ ہم اگر عمل کریں تو ہم ایک مکمل صحیح انسان بن سکتے ہیں۔ واہ واہ، میرے نبی نے ہر چیز پہ ہر جگہ پہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت آدمی سوچ بھی نہیں سکتا وہ خوش بخت لوگ ہیں جن کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ سفر کر سکتے ہیں اور حج کی جو سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ علماء کرام یہ بات بتاتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کا حج آپ نے اپنے گھر میں کرنا ہے تو میرے نبی نے کہا کہ اگر آپ اپنے والدین سے مسکرا کر ان کو دیکھیں، کیا بات، ایک مسکراہٹ جو آپ کی ہے، جو آپ اپنے والدین کو اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھیں گے تو 7 مقبول حج کا ثواب جو ہے آپ کو مل سکتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ تو میرے خیال میں کہ ہم ایسے جو لوگ جو خواہش رکھتے ہیں تو میرا مولا جو ہے وہ تو ہر جگہ بستا ہے، بالکل بالکل، وہ تو ہمارے بہت قریب ہے، تو یہ بھی ادا ان کو بہت پسند ہے کہ اگر اپنے ماں باپ اپنے والدین کو آپ مسکرا کر دیکھیں گے تو آپ کو حج کا ثواب مل سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں کہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنے حقوق العباد کے ساتھ ہم جو اپنے والدین ہیں ہم ان کی بھی خدمت کریں، ان کا ادب احترام کریں تاکہ ہم صحیح معنی میں آگے اپنی ترقی پا سکیں۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی، پیغام بھی لیں گے ہم سائنس سے انشاءاللہ، لیکن ایک سوال جو ہے وہ بھی میں کرنا چاہتا ہوں، اور یقیناً یہ سوال آپ کے بھی ذہنوں میں دستک دے رہا ہوگا، اور کہا بھی جاتا ہے، علماء حضرات بیان بھی فرماتے ہیں کہ طاقتور جانور ہو، مضبوط جانور، خوبصورت جانور ہو جو پیش کیا جائے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو جانور ہے یہ اس پر سوار ہو کر پل صراط سے جو ہے وہ قربانی کرنے والا گزرے گا۔ تو اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں اس کو ذرا کلیئر فرما دیں کہ کیا ایسا ہی ہے یا یہ روایت کسی طور پر بیان کی جاتی ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ رئیس بھائی، سب سے پہلے وہ حدیث جو ہمارے چاند بھائی نے پیش فرمائی تھی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے والدین کو دیکھتا ہے تو اسے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر دن میں 2 بار دیکھے، کہا 2 بار ملے گا، دن میں 4 بار دیکھے 4 بار۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو دن میں 100 بار بھی دیکھے تو اللہ 100 بار اس کو حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ پھر دوسری حدیث بارکہ جو آپ نے بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ قربانی کر رکھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک ایسا جانور ہوتا ہے، کہا بھی جاتا ہے کہ خوبصورت ہو، فروا ہو، طاقتور ہو، تاکہ قیامت کے دن آپ کے لیے پورے صراط پر آپ کی سواری بن جائے، اور ایسی سواری کہ جو بظاہر تو دنیا میں آپ اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جنت میں آپ کے لیے سواری بن جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسری حدیث بارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قربانی کی جاتی ہے، قربانی آپ دیکھیں ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں تو ہم گردن پہ جب چھری پھیر رہے ہوتے ہیں تو ایک ہی لمحے میں خون جو ہے وہ زمین تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت تو بہت تیز،
اسپیڈ تو ہم نہیں جانتے، بس اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر نہیں آتا، اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی جو کرتا ہے تو اس گائے کے کھر کے بدلے، اس گائے کے سینگ کے بدلے اللہ نیکی عطا فرماتا ہے، اور اس کے گائے کے جسم کے جو بال ہیں جسے ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اور آج تک کوئی سائنسی کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا ہے کہ جو ان بالوں کو گین سکے، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے جسم پہ بال کتنے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہر بال کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اچھا صحابہ بھی چاہتے یہ تھے کہ نیکیاں ہمیں ملیں، تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ اون والا جانور ہو، اون کے تو بالکل ہی نہیں، تعداد اون والا جانور ہو، یہ تو جانور وہ ہے جس کے بال نظر آ رہے ہیں لیکن اون والا ہے، تو کیا اس کا بھی ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اون کے بدلے بھی ثواب ملے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ دین اس قدر ہمیں نیکیاں فراہم کر رہا ہے ہر موقع پر کہ ہم ماں باپ کو دیکھیں تب بھی ثواب ہے، اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملیں تب بھی ثواب ہے، راستے میں پڑیا ایک کانٹا اٹھا کر رکھ دیں تب بھی ثواب۔ اللہ، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی خیر خواہی کرنا، اور KGN یہی کام کر رہا ہے کہ لوگوں کی خیر خواہی کر رہا ہے۔ یہ قربانی یہ اپنے گھروں کے لیے نہیں کر رہا، یہ خیر خواہی کے لیے کر رہا ہے۔ جو لوگ اس میں تعاون کر رہے ہیں تو وہ بھی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کے دل کے اندر خیر خواہی کا جذبہ اللہ نے ڈالا ہے، جبھی تو وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں۔ ورنہ بہت سے تو ایسے ہی ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیوں ڈالیں حصہ یہاں پر، ہم گھر میں جانور لے کر آئیں گے، ہمارے گھر کے باہر کھڑا ہوگا، ہمارے بچے کھیلیں گے، ہمارے بچے جو ہے نا اس کے ساتھ رہیں گے، اور پھر اس کا گوشت ہم کھائیں گے، ہمارے رشتہ دار کھائیں گے۔ لیکن یہ ایک جذبہ انسانیت کا ہے کہ جو KGN کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہے کہ آپ آئیں KGN پہ، جب آپ اپنی قربانی پیش کریں گے تو وہ قربانی کا جانور جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ اور پھر یہاں پر خاص طور پر جیسے کہ ہمارے رئیس بھائی بھی بتا رہے تھے، ایک علماء کا وفد موجود ہے۔ دیکھیں قربانی کرتے وقت ہمارے پاس تو فون آتے ہیں نا، راتوں کو فون آ رہے ہیں کہ حضرت وہ جانور خرید رہے ہیں اس میں یہ مسئلہ ہے، کیا قربانی ہو جائے گی؟ وہ مسئلہ ہے کہ قربانی ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن یہاں پر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، علماء کا ایک وفد موجود ہے، پورا پینل موجود ہے جو کہ ہر جانور کے دیکھ کر اس کے بعد اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ عیب جو دنیاوی طور پر ہو سکتا ہے، ممکن ہو سکتا ہے، ان عیب کو دور کرنے کے لیے علماء موجود ہیں، اور وہ تقوی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ نے یہ وقف کر دیا کہ یہ گوشت بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کی قربانی کس قدر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے باپ جنہوں نے قربانی کا جانور بھی خرید لیا، وہ بولیں کہ ہم نے خرید لیا ہے تو اب کیا کریں؟ میں نے کہا آپ کے پاس تو ابھی بھی موقع ہے، اور نیکی کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں گناہ کرنا بھی آسان ہے اور نیکی کرنا بھی آسان ہے، لیکن دوست توجہ ہماری نہیں ہے کہ نیکی کی طرف ہو، ہماری توجہ گناہ کی طرف ہے۔ ہم ایک لمحے میں پوری دنیا کے گناہ کر سکتے ہیں، اور ایک ہی لمحے میں ہم ہزاروں لاکھوں نیکیاں بھی کما سکتے ہیں۔ صرف آپ کلک کریں، اکاؤنٹ نمبر ڈالیں، اوکے کریں، آپ کو ثواب مل گیا۔ یہاں قربانی ابھی قربان نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ثواب ملنا شروع ہو گیا، ثواب ملنا شروع ہو گیا۔ جس نے آج سے 10 دن پہلے بھی قربانی بک کرائی ہے تو اس کو ثواب مل رہا ہے ابھی تک، اور جس نے آج بکنگ کرائی ہے تو جب تک قربان نہیں ہوگا تب تک اس کو ثواب رہے گا، اور قربانی کے بعد بھی ثواب ملے گا۔ تو اتنا ثواب آپ کو مل رہا ہے اور آپ اس ثواب سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ نہیں بالکل نہیں پیچھے ہٹ رہے، بلکہ ہمارے ویورز آ رہے ہیں، اور محمد عبد الرحمان صاحب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے، انہوں نے 2 حصے جو ہے، اور دیکھیں ان کی میں سلام پیش کرتا ہوں عبد الرحمان صاحب، امریکہ میں آپ تشریف رکھتے ہیں، آپ نے 2 حصے جو ہے جو جس نسبت سے آپ نے کیے ہیں، ایک تو آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے، اور دوسرا حصہ جو ہے ملکۃ العرب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ صابرہ آمنہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب سے آپ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس حسن عمل کو قبول و منظور فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی مجھے
اور یہ بھی میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب قربانی فرمایا کرتے تو اپنی طرف سے بھی اور اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، پہلی بات۔ پھر آپ کے بعد مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپناتے ہوئے امت کی طرف سے قربانی کی۔ تو آج مجھ پر اور آپ پر یہ لازم ہے، جیسے کہ محمد عبد الرحمن صاحب نے USA سے اس بات کو مجھ پر مستحضر ہوئی یہ بات اور ذہن میں تھی، لیکن جب آپ نے یہ اعلان کیا اور آپ نے ڈونیشن کیا تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی جانب سے کی تو آپ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ضرور کریں، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانب سے ان کے ناموں کے ساتھ کریں، اور جتنے سلف صالحین ہیں ان کے نام سے کریں، اپنے مرحومین کے نام سے کریں، اپنے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان کے نام سے آپ قربانی کریں، تاکہ آپ کے مرحومین کو بھی اس کا جو ایصال کیا جائے ثواب، اور جو ہے آپ کی طرف سے یہ اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش ہو۔ اچھا، میں مولا بخش چاند صاحب تشریف فرمائے تو پیغام لینا چاہوں گا آج کے اس ٹیلی تھون کے آخری سیشن میں۔ کیا کہیے گا کہ ہماری جو ذمہ داریاں بینگ اے مسلم، ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں عید قرباں پر؟ ہم یہ سمجھتے ہیں جانور کٹ گیا، اچھا رانوں کے تکے بن جائیں گے اور سینے کی چانپیں بن جائیں گی اور باقی سری پائے بن جائیں گے، بکرا فنش ہو گیا۔ کیا کہیے گا، صرف اتنا ہی ہے یا اس کا اور بھی کچھ مقصد ہے؟ رئیس بھائی، اگر آپ دوسرے ان مسکینوں کو عید میں شامل نہیں کرتے، اپنی خوشیوں میں شامل نہیں کرتے، اور ان کی آپ نے کوئی خدمت نہیں کی، تو گویا اپنے لیے تو آپ ہر دفعہ کر رہے ہیں، اپنے لیے تو روزانہ آپ نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، اور آپ تو بڑے بڑے جو ڈشز ہیں وہ پکا کے کھا رہے ہیں، لیکن وہ غربا انتظار میں رہتے ہیں۔ وہ ان گھروں کو بھی دیکھتے ہیں جہاں پہ قربانی کا جانور جس محلے میں جس گھر پہ بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت تو وہ جو پڑوس میں وہ جو حیثیت نہیں رکھتے، نہیں کر پا رہے ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ گھڑی کب آئے گی کہ یہ جانور قربان ہو، کہ شاید ہمیں بھی اس کا حصہ ملے تاکہ ہم بھی صحیح معنی میں عید کر سکیں۔ بہت اچھی بات۔ تو ہم کو لازم ہے کہ اگر یہ سمجھنا کہ ہم نے اس کی جناب چانپیں بنانی ہے، ہم نے اس کے تکے بنانے ہیں، بنائیں اپنے حصے کے، لیکن جو باقی جو ہے آپ سارا سال کھاتے رہتے ہیں، آپ غربا اور مساکین میں اور پڑوسیوں کو ان کو ضرور دیں، ان کے ساتھ مل کے عید کریں، تو اس کا جو آپ کو اجر اور ثواب ملے گا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئندہ کے لیے بھی ان کے لیے وہ مفید ثابت ہوگا۔ بہت اچھی بات۔ ایک بات ہے جی کہیے کہ آپ نے فرمایا، علامہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں روز محشر میں یہ قربان کا جو جانور ہے کتنی عظمت ہے۔ جی بالکل۔ تو اس طرح خدمت ہم نہیں کر سکتے اس قربانی کے جانور کی، اس کو نہلانا، دھولانا، صاف جگہ پہ رکھنا، اس کی خدمت کرنا، اس کا چارہ اچھی جگہ پہ رکھنا۔ اگر یہ جتنے بھی ہمارے صاحبان صاحب حیثیت جو حصہ کر رہے ہیں یا پورا جانور لے کے اس کی قربانی کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ فائدے کا سودا ہے۔ کیوں کہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ پہ جس طرح جانوروں کی خدمت کی جا رہی ہے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور علماء کرام کی نگرانی میں یہ قربانی کی جائے گی، تو تمام جو اسلامی جو اس کے مطابق ڈھانچے کے مطابق قربانی ہوگی تو ان کا مکمل ثواب ان کو مل سکتا ہے۔ بہت اچھی بات۔ تو میں یہ خوش بخت لوگ ہیں کہ صحیح ادارے کے تھرو صحیح طرح سے قربانی کرنے کے لیے انہوں نے غربا اور مساکین کو اس خوشیوں میں شامل کیا ہے، ان کو اجر عظیم ملے گا۔ بہت اچھا پیغام، بہت اچھا پیغام آپ نے دیا۔ چند ہم الفاظ کا پیغام جو علامہ صاحب سے بھی لیں گے، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ نعت رسول مقبول کے 2 اشعار اور منقبت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ انہی کے نام سے یہ ٹرسٹ منسوب ہے اور تمام کار خیر انجام دی جا رہے ہیں، تو دانیال شیخ پیش کے کیا پیغام دیجیے گا علامہ صاحب؟ رئیس بھائی، خاص طور پر ہمارے ناظرین کے لیے پیغام یہی ہے کہ دیکھیں اسلام صفائی نفس ایمان ہے، ہم پڑھتے ضرور ہیں، ہم دیواروں پر بھی لکھا دیکھتے ہیں، اور یہ حدیث ہمارے بچوں کو معلوم ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ قربانی تو آپ نے کر لی، لیکن آپ کا وہ گلی، آپ کا وہ محلہ، وہ آپ کا علاقہ جسے آپ نے صاف رکھنا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ہوتا یہی ہے کہ گوشت
لے لیتے گھر میں اور خون باہر پڑا رہتا ہے. ہائے ہائے. صحیح ہے, اس کی اوجڑی باہر پڑی رہتی ہے ہے, جس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں, جس سے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں, خون بھی پھیلا دیا جاتا ہے ہاں, جناب, آنے جانے والوں کی راستے. جی, اور وہ جو نمازی جو بیچارہ جا رہا ہوتا ہے, اب وہ اپنے پاک اور صاف کپڑے کو پہن کے جا رہا ہوتا ہے, وہ اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. تو میں ناظرین سے گزارش کروں گا, قربانی کریں, بھرپور کریں, اچھی بات ہے آپ, لیکن قربانی کے بعد وہ مقام, وہ جگہ جہاں پر خون پڑا ہے, اس خون کی جگہ کو صاف بھی کیجیے. یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر آپ یہ ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے ہیں تو آپ قربانی کے ایک کام کو تو پورا کر رہے ہیں, لیکن دوسرے کام کو آپ پورا نہیں کر رہے ہیں. اسلام کے ایک چیز پہ تو آپ عمل کر رہے ہیں, دوسری چیز پر عمل نہیں کر رہے ہیں. تو آپ سے گزارش یہی ہوگی, میرا آج کا پیغام خاص طور پر ناظرین کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے گلی کو, اپنے محلے کو, اپنے علاقے کو قربانی کے بعد صفائی ضرور کریں تاکہ اس سے کوئی بیماریاں نہ پھیلیں. بہت اچھی بات, بہت اچھا پیغام آپ نے دیا. اچھا, اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہم یہ ضرور اعلان دوبارہ کرنا چاہیں گے, اس کا اعادہ کرنا چاہیں گے کہ ماسٹر کارڈ اور ویزا کارڈ جو ہے وہ ایکسیپٹیڈ ہے. آپ اس کے ذریعے, بہت آسان طریقہ ہے, آپ اس کے ذریعے جو ہے دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر آپ وہ اپنا جو ڈونیشن ہے وہ کریڈٹ کر سکتے ہیں تاکہ اسے ہم شامل کر لیں اجتماعی قربانی میں, اور آپ کا جو بھی حصہ ہے, ایک ہے یا پوری کاؤ ہے یا گوٹ ہے, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو اس میں شامل کر لی جائے. تو یہ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سہل ترین طریقہ ہے کہ آپ ویزا کارڈ اور ماسٹر کارڈ کے ذریعے بھی اپنی پیمنٹس کر سکتے ہیں, احتیاط شامل کر سکتے ہیں. اور جس طرح صفائی کے حوالے سے اور سائن ہے جو KGN کے حوالے سے, خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل میں جس طرح نگہداشت ہو رہی ہے جانوروں کی, جس طرح رکھا جا رہا ہے, ایک اسی ماحول میں انہیں رکھا جاتا ہے جس ماحول کے وہ عادی ہوتے ہیں. عام طور پر گھروں میں لایا جاتا ہے. بڑی پیاری بات مولا بخش چاند صاحب نے فرمائی, میں وہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ فربا جانور لایا جاتا ہے, 12 لاکھ کا جلا ہے. کتنے کا لایا؟ 12 لاکھ. اب گلی محلے میں گھمایا جاتا ہے, دیکھیں ہمارا جانور اتنا 12 فٹ کا جانور ہے. اچھا جناب ہے, جب آپ دکھانے کا شوق رکھتے ہیں جانور کو تو گوشت بانٹنے کا بھی جذبہ رکھیں. بہت اچھا, بہت اچھی بات ہے یہ کہ جب دکھانے کا شوق ہے نا, بہت فربا جانور ہے جناب, 20 من کا جانور ہے مثال کے طور پر, تو اس 20 من میں سے آپ ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیں جو ان غریب بچوں کو جو اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے, ان کے پاس نہیں تھی استطاعت کہ وہ اتنا بڑا جانور خریدتے مارکیٹ سے یا منڈی سے. آپ یہ جذبہ بھی رکھیں, شوق رکھیں, بالکل ہے, اس کی خدمت کریں, اس کو جس طرح آپ اس کی تعظیم, اس کا اکرام کریں, چونکہ قربانی کا جانور ہے, آپ گھمائیں. لیکن کیا ہے کہ ان غریب بستیوں میں جہاں جہاں آپ اس کو لے کر گھوم رہے ہیں, جو لوگ اس کو رشک کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں جناب کہ یہ تو بہت اچھا جانور ہے, ہم تو نہیں کر سکے, تو ان گھروں تک گوشت ضرور پہنچائیں. یہ بھی آپ کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام قربانیوں کو قبول فرمائے. جتنے لوگ آج شامل ہوئے, خواہ وہ ہمارے ساتھ آن لائن رہے یا آن کیمرہ رہے, ان کو میں بہت ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کا دیا گیا عطیہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے. اور من حیث المجموع جتنے ہمارے ناظرین ARYQ TV کے ہم سے منسلک ہیں اور رہتے ہیں اور رہے ہیں, اللہ پاک ان کو شاد و آباد رکھے. علامہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ تشریف لائے, بہت عمدہ کلام فرمایا. اور ہمارے سائیں جو تشریف فرمائے ماشاءاللہ, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا. بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے آپ نے اور بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ پروگرام کرنا. اور ہمارے دانیال شیخ, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آخر میں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ منقبت آخر میں پیش کریں گے, پہلے نعت کے چند اشعار اور اس کے بعد منقبت پیش کریں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے گا, لیکن اس عزم اور یقین کے ساتھ کہ آپ اس سفر میں KGN کے ساتھ رہیں گے, جس طرح ممکن ہو, ایک حصہ ہو یا پوری کاؤ ہو, جو بھی عطیہ آپ نے دینا ہے وہ انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے, اور آپ کے مسلمان مستحق بہن بھائیوں تک وہ حصہ ضرور پہنچے گا. آپ مجھے اجازت دیجیے انشاءاللہ, اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ, تنم فرسودہ جاں پارا, تنم فرسودہ جاں پارا, تنم فرسودہ جاں پارا.
ہجراں یا رسول اللہ دلم پژمردہ وارا زعزیاں یا رسول اللہ چسوئے من گزراری چسوئے من گزراری منے مسکی زیناداری منے مسکی زیناداری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت سرکار کے ان قدموں پہ دو نین تصدق سرکار کے ان قدموں پہ دو نین تصدق دو نین تو کیا چیز ہے کونین تصدق فدائے نقش نالینت فدائے میرا دل اور میری جان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ تنم خواجہ من قبلہ من دین من ایمان من 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 با قربانت شوم اے یوسف کنعان من با قربانت شوم اے یوسف کنعان من با دامان معین الدین حسن دست زدم من با دامان معین الدین حسن دست زدم ہادی من خضر من مہدی من ایمان من ہادی من خضر من مہدی من مولا من اے شہنشاہ ولایت خواجہ ہند شہنشاہ ولایت خواجہ ہند ولی یک نگاہ